میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، ادھر ابو جہل نے سارے کفار نو کٹھا کیتا، کہنے لگا کہ اگر تہاڈے وچوں کوئی محمد دا سر معاذ اللہ لے کے آوے گا نا تے میں انہوں 100 اونٹ سرخ رنگ دے دیواں گا۔ سرخ رنگ دے اونٹ بہت مہنگے ہوندے سی، کہنے لگا میں انہوں 100 اونٹ دیواں گا۔ حضرت عمر فاروق او دی محفل او دی سنا دے اندر بیٹھے ہوئے نے، آپ ادھر کلمہ نہیں پڑھیا تھے، آپ فرمان لگے ابو جہل اس محمد دا مسلمانہ دے نبی دا سر میں لے کے انہوں تو اونٹ تیار کر، تو اونٹ تیار کر میں سر لے کے آماں گا۔ آپ نے فرمایا 100 اونٹ تیرے واسطے تیار نے، کہنے لگا پھر میں سر لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیتا، آپ نے تلوار ننگی ہاتھے پکڑی گئے، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آ رہے، لوگ وے کے راستہ چھوڑ دے جا رہے نے کہ اج کدی خیر کوئی نہیں، اج کدی خیر نہیں، اج کون جڑا عمر دے ہاتھا تو قتل ہو جاوے گا۔ نوجوانوں حضرت عمر فاروق بڑی دہشت نالے آ رہے، آپ تلوار لہران دے آ رہے ہیں، کملی والے دے صحابی حضرت نام نے دیکھے فرمان لگے عمر اج کدی خیر کوئی نہیں، کہنے لگا جب میں مسلمانہ دے نبی دا سر لین جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ساڑھے نبی والے بعد جاویں، پہلے اپنے گھر جا کے دیکھ لے، اس نبی علیہ السلام تیرے گھر بھی پہنچ گئے آئی۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے کون جنہیں اس محمد دا کلمہ پڑھے آئی، کہنے لگے اور تیری بہن کملی والے دا کلمہ پڑھ دے آئی، کلمہ پڑھ کے کملی والے دی غلامہ بن گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنا راستہ بدل لیا، اپنی بہن دے گھر والے آئے، آکے دروازہ کھڑکایا، بہن نے دروازہ کھولیا، بہن کہنے لگے بڑے جلاؤں دے نال بڑے غصے دے نال فرما دینے میں کی پیا سننا ماں، بہن کہنے لگی وے ویرا جو سنیائی سج سنیائی، جو سن کے آئیے سج سن کے آئی۔ نوجوان حضرت عمر فاروق نے بہن دے چہرے دے تھپڑے مارے آؤ، بہن دا لب پھٹ گیا، خون نکلن لگ پہ، نوجوان بہن کہنے لگے وے ویرا مینوں ماردا کیوں پیا ہے، کہنے لگے اس محمد دا کلمہ چھڑ دے، اس محمد دا دین چھڑ دے، بہن کہنے لگی وے ویرا جان چلی جاوے میری جان کڈنی کر دے، میں اس محمد دا دین نہیں چھڑنا۔ نوجوان حضرت عمر فاروق نو خیال آیا میری دہشت تو زمانہ ڈردا ہوئے، اے میری بہن اج میری دہشت تو نہیں ڈر رہی، اے عورت بھی ہے میری بہن بھی ہے اج میرے تو نہیں ڈر دی پئی، خون کھولا ماریا بہن سینے لا کے بے فرما دینے بہنے میں جدوں آن لگا سا میں دروازے وچ آیا، میں ویکھیا کسی چیز دی آواز آ رہی سی، او کنی پہ پڑھدی سے، میں نے کہنے لگے وے ویرا ساڈے محمد رب نے قرآن نازل کیتا ہے، اسی اس قرآن دی تلاوت بیان کر دے سا۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے نی بہنے مینوں یہ قرآن سنا جڑا تیرے نبی تے تیرے رب نے نازل کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ویرا تو کافر مشرک پلیت گاویں جا پہلے غسل کر کے آؤ، ایک کتاب بھی پاک ہے، سادہ نبی بھی پاک ہے، سادہ دین بھی پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق جا کے غسل کر کے آئے، آپ نے جڑے والے قرآن پڑھے آؤ، قرآن دی سورت پہلی تاہا کھولی تے میں کیا لکھے توہا، عمر فاروق فرما دینے بہنے ایک ہی ہے، بہن کہنے لگی میں ویرا اے میرے نبی دے متھے دانا اے میرے نبی دے متھے دانا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگی نے بہنے ان قرآن میں نہیں پڑھنا، وہ محمد دا چہرہ دیکھ کے پھر قرآن پڑھنا، ان قرآن میں نہیں پڑھنا، پہلے اس
پہلے اس محمد دا چہرہ دیکھنا ہے وہ کننا کو عظمت والا نبی کہ جدا قرآن ہی اندے متھے تو شروع پہ ہوندا ہے جدا قرآن ہی اس نبی دے متھے دے پیشانی تو پہ شروع ہوندا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے نہیں منو ہن اپنے نبی دے کو لے جا حضرت عمر فاروق اتو کی ارادہ کر کے آئے نے ابو جہل دے نال پرومس کر کے آئے نے وعدہ کر کے آئے نے کہ میں محمد دا سر لے کے ہونا پر ایتھے آکے عاجز ہو گئے کملی والے جو دعا کی تھی کملی والے دعا فرمائی اپنی بہن فرمان لگے کہ جلدی کر میں اس نبی دے کو لے جا تے لجان لگے نا تو فرمان دے نے اس طرح نہیں لے کے جانا اپنے گلے دے اندر کپڑا ڈال لیا فرمان دے نے کہ میں اس طرح لے کے جا کہ جویں نوکر دوڑ جاوے تے انہوں پکڑ کے اپنے مالک دے کو لے کے جائی دا حضرت عمر فاروق جدو آئے نا تے آکے دروازہ کھڑکایا صحابہ ڈر گئے پوچھیا کون اکھا جی عمر آیا ہے نوجوانوں جڑے ویلے حضرت عمر فاروق آئے آگے کملی والے دے کول بیٹھے میرے آقا نے اپنے قرآن کیتا کملی والے صلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک نکالیا اندے چہرے دے نیچے رکھیا بڑے پیار دے نال ٹھوڑی اٹھائی تے ویکھیا آپ شرمندہ نے اکھاں جھکیاں نے ہاتھ بن کے کملی والے دے سامنے بیٹھے نے میرے آقا نے فرمایا عمر کدھر آیا ہے عرض کی تھی کملی والے جو سچی پوچھے کنو تیرا سر لینے آیا سا ہن اپنا سر دینے آیا عرض کی تھی سونے جو سچی پوچھے تے کنو تے ارادہ اور بھی کر کے آیا سا پر ہونتے میں اپنا سر تے اپنی جان سارا کچھ تیرے تو قربان کرنے واسطے آیا سارا کچھ تیرے تو قربان کر کے آیا عاشق بولیا تے کہندا ہے کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا نوجوانوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا نا نبی پاک دا تھوڑی دیر دے بعد نماز دا وقت ہو گیا نماز دا وقت ہویا تے کملی والے صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ او نماز پڑھیے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک ہی کرن لگے میرے آقا نے فرمایا کہ عمر فاروق سارے اسلام دے اندر نماز ہے اسے نماز پڑھ کے اللہ دی عبادت کرنے ہیں فرمایا کہ عمر فاروق اسے اللہ دی عبادت کرنے لگے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی چھپ کے عبادت کر رہے ہو کیا ساڈا اسلام ساڈا قرآن ساڑی نماز سے ساڑا رب سچا ہے میرے آقا نے فرمایا عمر تینوں اجے بھی کوئی شک ہے حجے بھی تو شک ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ شک کوئی نہیں کونین دیواری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں پہ ہم پوچھنا آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو جہل اوبے کے جدا دین بھی جھوٹا اسلام بھی جھوٹا رب بھی جھوٹا خود بھی جھوٹا سونیا او تے باہر بیٹھے سر عام عبادت کرے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسی تے پھر بھی سچے ہیں اسی چھپ کے عبادت کیوں کریے عرض کی تھی یا رسول اللہ آؤ اسی خانہ کعبہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے ہیں سونیا میں راکھی کراں گا
کون ہے اج جڑا میرے محمد نو ہاتھ لگا جاوے تو صفا صحابہ دی بڑیاں کعبے دے سامنے پہلی مرتبہ کمرے والے صلوات و سلام اج سر عام سارے لوگاں دے سامنے آ کے عبادت کر رہے. ادھر ابو جہل نو خیال آیا کہ میں اٹھن دا انتظام کر لواں. عمر فاروق تے محمد معاذ اللہ سر لے کے آ رہے ہوئے گا نا, انہیں تو ہنے آ جانے, انہیں سارا انتظام کر کے رکھیا. پر اس ویلے تے ابو جہل دا پتا پانی ہو گیا کہ جدو دیکھا کہ عمر فاروق دا سر جھکیا, کملی والے صلوات و سلام دے اگے کے تلوار لے کے چل رہے, میرے آقا پیچھے تے سارے صحابہ پیچھے, کملی والے صلوات و سلام نماز پڑھنے واسطے آ رہے. میرے آقا نے آ کے نماز نہیں تھی, ابو جہل پہ دیکھ لائے. عمر فاروق فرمان لگے لوگوں یاد رکھے آجے اے میرے کملی والے نماز پہ پڑھ دینے, کوئی جرت نہ کرے اگے آمن دے. جے کسی نے جرت کرنی ہے, جے کسی نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے, جے کسی نے اپنے بچے یتیم کرنے نے, رب کعبہ دی قسم ہے ایک باری میرے محمد نو ہاتھ لگا دے وے, میں اوندا سر اون تن جدا کر دیواں گا. نوجوان حضرت عمر فاروق آ گئے, کملی والے صلوات و سلام نے نماز ادا کے دے. حضرت عمر فاروق دا یہ دہشت اتنا دار ہے, آپ لوگ کافروں دے اوتے اتنی دہشت بے کر دینے. اج پہلی باری ایک ڈنڈے سوٹے والا اسلام دے اندر آیا, کافراں نو پتہ چل گیا اس اسلام نو اسی مٹا نہیں سکدے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑے ویلے اسلام قبول کر لیا, ابو جہل اس دن لک ٹوٹ گیا کہ اگے دے غریب صحابہ اسلام قبول کر دے رہے. اج عمر فاروق نے سلام قبول کر لیا ہے, ابو جہل ویکھیا عمر فاروق نے سلام قبول کر لیا. حضرت عمر فاروق دین دی حفاظت پہ کر دے رہے, میرے آقا دی حفاظت پہ کر دے رہے. نوجوانوں جڑے ویلے آپ امیر المؤمنین بن گئے, آپ ایک جگہ بکریاں پہ چار دے رہے. دوپہر دا ویلا ٹھنڈی جی ہوا چلی, آپ ایک درخت نال ٹیک لگا کے سو گئے. ایک یہودی گزریا, ایک کافر گزریا, انہوں خیال آیا اس وقت دا امیر المؤمنین جڑا اج کلا درخت دے سائے تھلے پیا سوندا ہے, اندے ڈر تو ملکاں دے بادشاہ رات نوں نہیں سوندے. انہوں خیال آیا اندی تلوار بھی اتھے وے, اج ایندا میں کم تمام کر دینا ہے. انہیں جڑے ویلے تلوار اٹھائی, درخت دے پچھو دو شیر ظاہرے ہوئے, او جڑے ویلے بب لے کے انہوں پہ گئے, اندے ڈر گیا اندے ہاتھوں تلوار ڈگے پئی. تلوار جو ڈگی حضرت عمر فاروق دی آنکھ کھول گئی, آپ نو سارا پتہ چل گیا کہ میں نو قتل کرنا واسطے آیا ہے. آپ نے دا سر قلم کر دیتا, درخت وچ آواز آئی, اور ساڈے دین دی خدمت کرنے والے ساڈے دین دیا رکھیاں کرنے والے, تو ساڈے دین دی راکھی کری جا, اسی تیری کری جاواں. ساڈے دین دی راکھی کری جاتے اسی تیری کری جاواں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی شان دیتی. ایک دن آپ نے جو زندگی دا آخری حج کیتا نا, تے حج پر جا رہے تھے, ایک مقام ایسا آیا آپ رک گئے. اصحاب نے عرض کی تھی حضور اتھے کیوں رکے ہو؟ فرماندے نے کہ میں نے بچپن یاد آ گیا کہ ایک جگہ تھی جتھے میں بکریاں چارتا سا. میرا ابا خطاب میں نے مارتا سی تے کہندا سی کہ تیرے کو بکریاں نہیں سنبھالیاں جاندیاں. میں اونٹ چارتا سا تے میرے اونٹ گم جاندے سن, اونٹ میرا ملدا نہیں سی. تے میرا باپ میں نے مارتا سی تے کہندا عمر تو زندگی دے اندر کی کرے گا, تیرے کو تو بکریاں نہیں سنبھالیاں جاندیاں. تو رو کے فرماندے نے صحابہ اج اوہی عمر جن دامن مصطفیٰ پکڑے آئی تے ساری سلطنت تے شہنشاہی پہ کر دائے. 22 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث عمر فاروق. نوجوان ایک واقعہ گزریا, کتابہ دے اندر آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق نا ایک دن خطبہ دے رہے, آپ نے ساریہ حضرت ساریہ نے بھیجیا,
عراق یا ایران وال جنگ کرن واسطے تے ایک دن خطبہ دے رہے تھے آپ نہ خطبے دے دوران ہی کھڑے ہو کے فرماندے نے ساریا پہاڑ ول ویکھ ساریا پہاڑ ول ویکھ 3 مرتبہ حضرت عمر فاروق نے جو اتنا فرمایا نا تے کافی دنوں بعد تقریباً 1 مہینے دے بعد اس قافلے دا ایک فوجی واپس لوٹیا تو واپس لوٹ کے لوگوں نے انہوں پوچھا کہ حضرت عمر فاروق نے اتھو آواز دیتی سی ساریہ بن جبل اے پہاڑ ول ویکھ تے کیا حضرت ساریہ نو آواز سنائی دیتی سی؟ آپ نے فرمایا کہ اسی تے جنگ ہار چلے سا حضرت عمر فاروق دی آواز آئی سانو پھر پتہ چلیا کہ پچھے پہاڑ ول کافر حملہ کرنے والے دے اسی پہاڑ ول ویکھ کے کافرہ تے حملہ کیتا سارے کافرہ نو قتل کر دیتا تے سانو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کر دیتی جدو حضرت ساریہ آئے نا حضرت ساریہ نے پوچھا گیا کہ توہانو عمر فاروق نے آواز دیتی سی تے توہانو کنی کو آواز سنائی دیتی آپ نے فرمایا جے سچی پوچھو نا جدو حضرت عمر فاروق نے آواز دیتی سی تے میں نو انج پہ لگدا سی کہ عمر فاروق میرے کندیاں تے بہ کے بے بول دائے عمر فاروق میرے کندیاں تے بہ کے بول دائے ایک گل اتھے نہیں مکی جدو اے واقعہ گزر گیا تے حضرت عمر فاروق دا ایک یار بچپن دا یار او گلیاں دے اندر پھریا مدینے دیا تے کہندا ہے کہ عمر کر کے آوازہ مار رہا ہے بچپن دا یار سی نا یار ہی ہوندا ہے یار اے نہیں ویکھدا کہ میرا یار امیر المؤمنین بن گئے میرا یار مولوی کاری یا افسر بن گیا ہے او پچھلے چھوٹے ہوندے والی آواز لگاندا ہے چھوٹے ہوندے والے نام تو پکاردا ہے آوازہ مار رہا ہے عمر پر حضرت عمر فاروق نے جو دیکھیا نا کہ اے میرے بچپن دا یار تے مینوں پہ آوازہ ماردا ہے لوگ پہ دیکھ دینے کہ اے عمر او ایک جدی حیبت تو زمانہ ڈردا ہے جدی دہشت تو زمانہ ڈردا ہے تے اے کون ہے کہ عمر فاروق نو عمر کر کے پکار رہا ہے حضرت عمر فاروق آئے تے فرمائے کہ بیلیا تو کدھر کہنے لگے میں تیرا بچپن دا یار ہاں مینوں پہچانی ہے فرمایا بالکل پہچان لے آئے کہنے لگا تینوں یاد ہونا ہے کہ جو بچپن دے اندر تیرے اونٹ گواچ جاندے سن تیرا باپ خطاب تینوں ماردا سی فرمایا بالکل یاد ہے کہنے لگا پھر تینوں پتہ ہے بھی تے یاد ہونا ہے کہ تیرے اونٹ تینوں میں لب کے دیندا رہا ہاں فرمایا بالکل یاد ہے تو کہنے لگا پھر میں سچی دسی بچپن دے اندر تیرا اونٹ گوا جاندا سی تیرا باپ تینوں ماردا سی تینوں اونٹ نہیں سی ملدا تے ہن تو بیٹھا مدینے یا مکے ہونا ہے تے اتنی دور آواز پہنچانا ہے ویکھنا بھی ہے تے مدد بھی کر لینا ہے اے اکھ کتھوں لیا اے اکھ کتھوں لیا نوجوان حضرت عمر فاروق نے فرمایا سینے لا لیا اپنے بیلی نو سینے لا کے فرماندے نے بیلیا ایک مال میرا کوئی نہیں بچپن دے اندر میرا اونٹ گواچ جاندا سی میرا باپ خطاب مینوں ماردا رہیا ہے فرماندے نے بیلیا ایک مال میرا کوئی نہیں بس فرق اینا پہ گیا ہے کہ ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار ہن میں محمد دا یار ہن میں محمد دا یار بن گیا تے جڑے محمد دے یار بن جان انہاں واسطے دور تے نیڑا مک جاندا ہے او بیٹھے زمین تے اوندے نے گل عرش پار تے سونا جاندے نے نوجوانوں پتہ چل گیا ایک بار میرے آقا نال یاری لا کے تے ویکھو تانوں ساری دنیا دی خبریں ہو جاویں گی حضرت عمر فاروق نو جڑے ویلے اس دوست نے بلایا تے لگا تسی اتنی دور آواز کنی پہنچائی ہے فرمایا صرف محمد غلامی دا سلائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جڑے ویلے امیر المؤمنین بن گئے آپ ایک دن گلی دے اندر جا رہے کسی نے آکھیا اے عمر فاروق او دریا نیل دا پانی ہر سال سک جاندا ہے اس دریا دے پانی سک جاندا ہے اونی دیر دریا نہیں چلنا جب تک اندے وچ حسین لڑکی نہ سٹی جاوے آپ جڑے ویلے دریا دے قریب گئے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک دریا دے اندر ڈالیا ایک رکا لکھ کے دریا دے اندر سٹیا ایک خط لکھ کے دریا دے اندر سٹیا دریا چل پیا کس نے عرض کی سونیا
تے ادو تک چلدا ہی نہیں جدوں تک جان نہ دیتی جاوے، جدوں تک یہ وچ زندہ لڑکی نہ سٹی جاوے۔ اے اج کیویں چل پیا ہے؟ فرمایا میں محمد دا غلام ہاں، میرا ہاتھ اینوں لگ پیا ہے قیامت تک رکدا ہی نہیں، چلدا ہی رہے۔ فرمایا کہ ہاتھ میرا لگ گیا ہے، اے ہن قیامت تک نہیں رکدا، چلدا ہی رہے گا۔ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک محرم الحرام جنی یکم آپ دی شہادت سے 26 ذوالحج نو ایک یہودی، بعض نے لکھا کہ اگ دی پوجا کرن والا، بعض نے لکھا عیسائی سی، اوندا نام سی لؤلؤ۔ وہ ایک بہت ہی بڑا کاریگر چکیاں بناتا سی، چکیاں بنا کے وچ تے ایک دن حضرت عمر فاروق دے کول آ گیا تے آ کے کہنے لگا تسی امیر المؤمنین تے میرا تیرا فیصلہ کرے آجے۔ آپ نے فرمایا تیرا فیصلہ کیے؟ کہنے لگا کہ میرا فیصلہ اے بے کہ میں اپنے مالک نو نا چکیاں بنا کے دینا تے میرا مالک میرے کو 2 درہم لیندا ہے، بعض نے لکھا 100 درہم لیندا ہے، تے میرا فیصلہ کرو میرا مالک میرے کو زیادہ پیسے لے لیندا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے مکہ مدینے دے اندر کوئی بھی چکیاں نہیں بنا گا، تو بڑا بڑا کاریگر ہے، اگر تیرا مالک تیرے کو پیسے لے لیندے تے ٹھیک لے دے۔ اور ٹریا تے نالے کہندا ہے عمر فاروق تو میرا فیصلہ نہیں نہ ٹھیک کیتا، میں تیرا حساب لگا لینا۔ حضرت عمر فاروق مسکرا پہ تے فرماندے نے کہ نواں زمانہ آ گیا کہ غلام بھی دھمکیاں لگا لیندے نے، غلام بھی دھمکیاں لگا لیندے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رات سوئے نا تے آپ نے خواب دیکھیا کہ ایک مرغا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ناف تے نا چونج پہ ماردا ہے۔ جدو آپ نے رات خواب دیکھیا تے صبح اٹھنا تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے پیغام بھیجے کہ خواب دی تعبیر کیے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر والے بہت ہی خوابہ دی تعبیر کرنے والے سن۔ جدو پیغام بھیجیا نا تے ادھر پیغام یہ آیا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمان لگے کہ عمر فاروق لگتا ہے تہاڈا آخری ویلا آ گیا ہے، تہاڈا آخری ویلا آ گیا ہے، جیڑیاں وصیتاں کرنیاں جے کر لو۔ ایک قبیلے والے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول فرماندے نے کہ میں بھی خواب دیکھا کہ قبیلے والے اور حضرت ابو بکر صدیق کٹھے بیٹھے نے تے میرے آقا آوازاں دے رہے نے عمر میرے کو لے آ جا، عمر میرے کو لے آ جا۔ کملی والے آوازاں دے رہے، نوجوان پھر جدو آخری بیلا آیا نا حضرت عمر فاروق نماز پہ پڑھ دینے، اور لؤلؤ نامی شخص انہیں آ کے نا خنجر و زہر دے اندر بگویا۔ حضرت عمر فاروق دے پیٹ دے اندر 5 تو 6 وار کیتے۔ حضرت عمر فاروق جدو آپ زخمی ہو کے ڈگ پہ نماز پڑھتے پڑھتے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، عمر فاروق فرمان لگے صحابہ تسی نماز پڑھی جاؤ۔ صحابہ جدو نماز پڑھ کے دیکھیا اس انسان پکڑن لگے تے انہیں کافی صحابہ نو شہید بھی کر دیتا تے کافی صحابہ نو زخمی بھی کر دیتا، پر جدو انہوں پتہ چلیا کہ میں پکڑا جانا میں گرفتار ہو جانے تے انہیں خود ہی خنجر مار کے خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذوالحج آپ دا واقعہ پیش آیا، آپ نو گھر لے کے آئے، طبیب بلایا گیا۔ طبیب جو دودھ پلایا تھے آپ دے پیٹ جو سوراخاں دے وچوں سارا دودھ باہر آ گیا۔ طبیب کہنے لگا کوئی علاج نہیں، تجھے جیڑیاں وصیتاں کرنیاں نے کر لو، موت دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹیاں نو بلا کے فرماندے نے پترو یاد رکھے آ جائیں گے، جاؤ جا کے نبی دے گھر چلے جاؤ، حضرت اماں عائشہ نو عرض کرو اماں جی عمر فاروق دا آخری ویلا آ گیا۔ عمر فاروق عرض کردے نے اماں او جڑی نبی پاک دی قبر دے نال حضرت ابو بکر صدیق دی قبر دے نال جگہ ہے، عرض کردے نے سونیا اماں جی او
اوتھے کدی عمر نو جگہ مل جاوے نبی پاک صلوات و سلام دے پہلو دے اندر مینوں دفنا دیتا جاوے نوجوانو حضرت عمر فاروق دے بیٹے جڑے ویلے حضرت اما عائشہ صدیقہ دے کول آئے تے عرض کردے نے اما جی عمر فاروق دا آخری ویلا آ گیا ہے انہاں دی آخری وصیت تمنا ہے کہ مینوں کمرے والے دے پہلو دے اندر دفنا دیتا جاوے مینوں نبی پاک دے نال دفنا دیتا جاوے حضرت اما عائشہ پیاروں دیاں نے فرماندیاں نے کہ اتھے دے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی پر حضرت عمر فاروق نو اپنے لئے بہت ترجیح دینے آؤ جاؤ جا کے حضرت عمر فاروق نو دفنا دے آؤ نوجوانوں جڑے والے آخری ویلا آیا آپ نے فرمایا مینوں شہید کرنے والا کافر سی کہ مسلمان سی کسی نے عرض کی تھی مسلمان نے کافر سے آپ نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا عرض کی تھی سونے آیا کہ میں فرمایا میری زندگی دی تمنا سی ہر ویلے میں ایہی دعا میں کرتا سا عرض کرتا سا یا اللہ مینوں موت بھی مدینے دینی ہے تے موت بھی شہادت بانی دینی ہے عرض کرتے نے میرا کم بڑھ گیا میں کامیاب ہو گیا آپ نے بیٹی عرض کرتی سی بابا جی تسی موت شہادت والی منگ دے نالے مدینے دے اندر موت پہ منگ دے شہادت والی موت کس جنگ دے اندر ہونی ہے آپ فرما دے نے جے میرا رب مینوں مکیوں مدینے لے آ سکدا ہے میرے اے بھی دو میں کم کر سکدا ہے نوجوانوں جڑے ویلے آپ دا وصال ہو گیا آپ دا جنازہ اٹھایا گیا حضرت اما عائشہ دے حجرے دے سامنے لے آندا گیا دوبارہ اجازت لے کے کملی والے صلوات و سلام دے کول جا کے حضرت ابو بکر صدیق دے نال دفن کر دیتا گیا حضرت ابو بکر صدیق دے نال جا کے دفن کیتا انہاں کملی والے دا سچا یار ساری زندگی میرے آقا دے نال عشق کر کے گئے ساری زندگی میرے آقا دے پیار دے اندر گزارے نوجوان آخری ویلے جو کملی والے دے نال بہ گئے میاں صاحب رحمت اللہ نے فرما دے نے